اچھا یہ مجھے بتائیے، آپ چاروں عالم صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے جو ساروں نے ایک میں سمجھتا ہوں بڑی کنسٹرکٹیو قسم کی ایک ایڈوائس دی ہے، لیکن آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک انٹر فیتھ ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے دوسرے مذہبوں کے ساتھ، اور کم از کم ایک علمی لیول پہ بتانا چاہیے کہ بھائی ہم یہ ہیں اور آپ وہ ہیں؟ دیکھیے، انٹرفیتھ ڈائلاگ منہاج القرآن اور ڈاکٹر طاہر القادری ہماری تو پہلے دن سے یہ دعوت رہی ہے انٹر اور انٹرا فیتھ، کہ پہلے تو مسلم مسالک آپس میں بیٹھیں، ایک دوسرے کو سنیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں تاکہ یہ دوریاں ختم ہوں، اور پھر انٹرفیتھ ڈائلاگ کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام از دی موسٹ مس انڈرسٹوڈ ریلیجن ان دی ورلڈ، اور ہمیں اس وقت ہر کسی کو یہ احساس ہے، مگر یقین کریں کہ جب ڈاکٹر صاحب کا یہ فتویٰ ابھی لیٹلی لانچ ہوا تو دنیا کے بے شمار ممالک سے ای میلز آئی ہیں ہمیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسلام کی یہ شکل کسی نے دکھائی نہیں تھی، ہمیں تو میڈیا نے یہی کچھ دکھایا تھا کہ اسلام دہشت گردی کا نام ہے، قتل و غارت گری کا نام ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان علماء کو بھی، مسلمان لیڈروں کو بھی ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور اس کا ایک ذریعہ انٹرفیتھ ڈائلاگ بھی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی بات سنیں گے تو ہماری صحیح پرسیپشن لوگوں تک پہنچے گی۔ انفارچونیٹلی آج کل اسلام کے لیڈر ہم نے ٹیررسٹ بنا دیے ہیں، اور اسلام کا پرچم آج کل کن لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے جن کا اسلامی تعلیمات، اسلامی اخلاق، اسلامی اعمال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ اسلام کے جیسے کہیں کہ لیڈر بن گئے ہیں، وہ اسلام کے علم بردار بن گئے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اس کا بھی وہاں وہ آغاز کریں۔ رئیس صاحب، یہ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے، اور بلکہ میں مجاہد صاحب آپ سے اس پہ ایک ریاکشن لیتا ہوں کہ یہ جو لیڈرز بن گئے ہیں اسلام کے نام پہ، یہ ٹیررسٹ، مجھے یہ بتائیے یہ پرسیپشن ہم اس کو کیسے چینج کریں، لوگوں کو کیسے بتائیں، کیونکہ ایک عام آدمی کو تو نہیں پتا۔ بہت صحیح ہے، آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ جہالت ایک مسئلہ ہے، جہالت ایک مرض ہے اور علم اس کی دوا ہے، علم اس کا علاج ہے۔ آپ علم پھیلائیے، لوگوں تک صحیح بات پہنچائیے، حق بات پہنچائیے، اور جو اصل چہرہ ہے وہ ان کے سامنے لائیے۔ تو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، سنت ہمارے پاس موجود ہے، پورا ذخیرہ علوم ہمارے پاس موجود ہے، وسائل اور ذرائع موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس دور میں کم از کم کسی کو یہ جو علمی کرپشن ہے نا، یہ نہیں چل سکتی۔ آپ کسی کو دھوکہ دے کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے۔ اتنے ذرائع علوم کے موجود ہیں کہ ہر فرد واحد اگر وہ طالب حق ہے تو وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے بدترین مخالف سے کہتی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ مجھے یہ ایک اور بتائیے کہ منتظری صاحب اور علامہ صاحب کہ ہم اسلام کی تو بڑی باتیں کر رہے ہیں یہاں، اور اچھی باتیں بھی کر رہے ہیں، ہر گھر میں آپ کو قرآن بھی ملے گا، لیکن ایک عام بچہ جو کہتا ہے کہ میں قرآن شریف خریدنے جاؤں تو قرآن اتنا مہنگا آج کل بکتا ہے، تو وہ ایک عام غریب آدمی کے تو ریچ میں نہیں ہے۔ یہ مجھے بتائیے تو پھر یہ جو ریلیجس ادارے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، قرآن کو فری کیوں نہیں بیچتے، فری کیوں نہیں دیتے؟ تو اسلام نے تو سب سے پہلے انتظام اسی چیز کا کیا ہے، تو پھر یہ ہے تو نہیں ہے نا، قائم کیا اسلام نے، تو اسی چیز کے لیے کیا ہے کہ اس قرآن کو آپ پھیلائیں، تعلیم کو پھیلائیں۔ یہاں تو 500 اور 1000 روپے سے کم قرآن نہیں ملتا۔ نہیں، تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ کیوں جی؟ جب تک مجھے جب تک اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ خود قرآن مجید میں واضح ہے کہ اگر ہم چاہتے، اگر یہ اہل بستی والے متقی بن جاتے تو ہم ان پر رحمتوں کے دروازے آسمان اور زمین کے کھول دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان جب تقوی اختیار کرے گا تو اس کا پرافٹ بھی اتنا ہی لے گا، جب اتنا پرافٹ لے گا تو آسانی کے ساتھ ہر گھر میں پہنچ جائے گا۔ تو اب ہر انسان نفس نفسی کا عالم ہے، ہر شخص کہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر بن جاؤں، وہ چاہے اسلام کا سہارا لے کر، وہ چاہے قرآن کا سہارا لے کر، قرآن کو مہنگا بیچ کر۔ تو یہ چیزیں جب تک نہیں نکلیں گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کہ اتنے عرصے کے بعد وہ جو ترمیم اکٹھی ہو کر وہ ایک کمیٹی بیٹھی ہے اور پتہ نہیں کتنے اجلاس ہوئے ہیں اور کتنی شکیں، تو میں چاہتا ہوں کہ علماء بھی اسی طرح بیٹھ کر مل کر اور اتنے اجلاس منعقد کریں اور اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچے کہ یہ نتیجہ ہے جی، ہم متفق علیہ ہو کر اس بات کو دے رہے ہیں اپنے معاشرے کو۔ اچھا یہ مجھے بتائیے، یہ مجھے ایک اور یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، علماء میں یو فیل کہ ایک یونٹی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہم کئی جگہ دیکھتے ہیں عید بھی ایک ٹائم پہ ہوتی ہے اور ایک پازیٹیو میسج نہیں جاتا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود ہی اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں، اور ہم کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ یہ سارا اصل میں بات یہ ہے کہ یہ انتظامی امور جو ہیں اس میں ہماری حکومتیں فیل رہتی ہیں، اور خواہ مخواہ اس کی وجہ سے علماء کو بدنام کیا جاتا ہے۔ علماء جو ہیں، جو اہل علم ہیں،
اگر ان کو جمع کیا جائے گا تو وہ ضرور اچھی بات ساری باتوں پر متفق ہو جائیں گے، اور کئی دفعہ ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ جو پھر ایک اور میں آپ سے پوچھوں گا ڈاکٹر صاحب، بلکہ آپ اس کا جواب دیں کہ یہ پھر کئی پاکستان میں ایسے ادارے ہیں جو کہ پہلے بین ہو گئے ہوئے تھے، لشکر طیبہ ہو گیا، جیش محمد اینڈ سو آن فورتھ، یہ مجھے بتائیے عالم جو ہیں یہ ایسے اداروں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن اس کا جواب آپ دیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ہم آپ کے سامنے دوبارہ آتے ہیں، کیونکہ یہ جو کافی جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں اور جن کو دنیا ایک میں سمجھتا ہوں ایک اچھی نظر سے نہیں دیکھتی ہے، عالم ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ویل ٹاک مور آفٹر دی بریک۔